بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ مرحبا مرحبا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اور جب دونوں ساتھ میں ہوں تو واللہ ان میں کی جانے والی عبادت بھی اتنی ہی پیاری پیاری اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہم رمضان کے جمعہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رمضان کے جمعہ کے دن کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح اس جمعے کو ہمیں اتنا فضیلت والا بنانا ہے کہ ہماری جمعے کی عبادت اور رمضان کی عبادت دونوں ہی مل کر ہمیں بخشوا دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، اسے تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ سوچیں کہ اس دن کی جانے والی نیکیوں کا اجر کیسا ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا عبادت ہمیں اس دن کر لینی چاہیے۔ میں آج آپ کو کچھ عمل بتاؤں گی۔ ویسے آپ نے عبادت تو آج رات سے ہی شروع کر دینی ہے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعہ کی رات ہے، تو جمعہ کا دن جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی لگ جاتا ہے۔ تو عشاء اور تراویح ادا کر کے ہو سکے تو آپ پوری رات عبادت میں گزاریں۔ ویسے تو رمضان میں جتنا ہو آپ اتنا ہی رات میں عبادت کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ رات میں عبادت کرنے کو قیام کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے رمضان میں روزانہ رات میں عبادت کرنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آپ شب جمعہ ضرور پوری رات عبادت کریں۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ عشاء اور تراویح کے بعد سورہ کہف پڑھیں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں، یعنی جو آپ کی پچھلی نمازیں ہیں جو رہ گئی ہیں ان سب کی ادائیگی کریں۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بے شمار درود و پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ والا درود پاک سب سے چھوٹا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ والا درود پاک بتایا۔ اب آپ کو جو بھی درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، ہو سکے تو رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور پیاری پیاری اور درد بھری آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے۔ خاص کر سورہ بقرہ کی آخری کی جو 2 آیات ہے نا، ان کو پڑھ کر آپ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، یعنی کہ ذکر اللہ کیجیے آنکھیں بند کر کے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے ناموں کو محبت کے ساتھ پڑھیے اور اس سے پکاریے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے، اپنا حال دل بتائیے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اپنی زندگی کی تمام مشکلات، اپنے دل کا درد، اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی زندگی کے رکے ہوئے کام، حتیٰ کہ اگر آپ کو چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہے نا، یعنی کہ جیسے ہمارے صحابی تھے، ان کا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا اگر ان کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گر گراتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور آج تو جمعہ کی رات ہے تو خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی، ہر چھوٹا بڑا غم، ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر آپ کو سونا ہے تو آپ تھوڑی دیر سو جائیے اور اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھیں۔ اب میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیت پڑھیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں میں بار بار سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیت کا بار بار بول رہی ہوں۔ آپ یقین کیجیے یہ 2 آیات بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی ہر حاجت سے پہلے، ہر دعا سے پہلے آپ ان 2 آیات کو، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو آپ ضرور پڑھ کر دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ تو یقین کریں تو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر میری مسلم سسٹر سحری بناتی ہیں اور اگر آپ سحری بنا رہی ہیں تو اس دوران بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آیت کریمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، لا حول پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ آپ ان سارے اذکار کو کثرت سے کیجیے۔ اس کے بعد آپ سحری کیجیے اور پھر فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں،
اس کے بعد آپ پھر 2 رکعت فرض نماز ادا کریں فجر کی۔ ایسا کرنے سے آپ کو غیب سے رزق حاصل ہوگا، آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور جو بھی کام ہے وہ آپ کیجیے۔ یاد رہے اس بیچ لبوں پر درود پاک جاری ہو، کیونکہ جمعہ کا دن درود پاک کا دن ہے، تو اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور یقین کریں جو بھی درود آپ پڑھیں گے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ ہو سکے تو آپ اشراق، چاشت، اوابین ادا کیجیے، جمعہ کا غسل کیجیے، ہو سکے تو نئے کپڑے بھی پہنیے، ناخن تراشیے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے۔ میرے اسلامی بھائی وقت سے پہلے مسجد پہنچے اور دھیان سے پورا خطبہ سنے اور عمل بھی کریں، اور پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو صدقہ ضرور کریں، کم سے کم 11 روپے ہی صحیح، مگر آپ صدقہ ضرور کریں۔ اور میری پیاری اسلامی بہنیں گھر پر ہی رہ کر عبادت کریں، تو کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے آپ اپنے تمام کاموں کو نپٹا دیں، تاکہ آپ بھی بہت زیادہ دیر عبادت کر سکیں۔ یاد رہے کہ لیڈیز کے لیے کوئی اسپیشل جمعہ کی نماز کا حکم نہیں ہے، آپ صرف ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور لیڈیز اگر خوشبو لگانا چاہتی ہیں تو اتنی خوشبو لگائیں کہ کوئی غیر محرم تک وہ خوشبو نہ پہنچے۔ جمعہ سے پہلے سورہ جمعہ ادا کیجیے، سورہ ہود پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے اور سورہ دخان پڑھیے۔ سورہ کہف دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، روایتوں میں دونوں کی فضیلت آئی ہے، رات میں پڑھنے کی بھی اور دن میں پڑھنے کی بھی۔ اس کے علاوہ آپ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، اور جتنا ہو سکے اتنی دعائیں مانگتے رہیں، خاص طور پر عصر اور مغرب کے بیچ کے درمیان، کیونکہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ کی جو بھی دعا ہے آپ اس دوران اپنی دعائیں ضرور کریں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اپنوں کے لیے بھی خوب دعائیں کریں، ممکن ہو تو میرے لیے بھی اور میرے اپنوں کے لیے بھی خاص دعائیں کریں، اور سب سے بڑھ کر میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں، اور اس کے علاوہ میری والدہ کی صحت کے لیے، بلکہ ہو سکے تو پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جو میری پیاری بہنیں پیریڈز میں ہیں، یعنی کہ حیض کی حالت میں ہیں، وہ بھی آج کے دن کو اور آج کی رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو عبادت بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، مگر سب سے پہلے ایک بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ پیریڈز کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اٹس نیچرل۔ تو کئی زیادہ لڑکیاں پیریڈز آنے پر اداس ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائیں گی، اپنا حال دل اللہ تعالیٰ کو نہیں سنا پائیں گی، اور یہ سب سے زیادہ اداس تب لگتا ہے جب ہم بہت ہی زیادہ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ بٹ میری پیاری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اس کے بغیر ایک عورت نہ ہوتی، کیونکہ وہ نہ تو کبھی وائف بن سکتی اور نہ ہی ماں۔ اور رہی بات اللہ سے دوری کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پیریڈز کی حالت میں بھی اپنے رب کی عبادت کر سکتی ہیں، اور نہ ہی عبادت بلکہ آپ اپنے رب کے قریب بھی رہ سکتی ہیں۔ آپ جس وقت میں روزانہ نماز ادا کرتی ہیں اس وقت میں آپ جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر اللہ کریں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسی کنڈیشن میں جائے نماز پر بیٹھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ بیٹھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ اس جائے نماز کو صرف آپ ہی یوز کریں، اور جب آپ پاک ہو جائیں تو برائے کرم اس جائے نماز کو بھی پاک کر دیں۔ تو زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا پوری رات ذکر کرے، بے شمار دعائیں کرے، کیونکہ اللہ کریم ہر حال میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں عبادت کی۔ آپ ایک سائٹ پر بیٹھ کر ذکر اللہ کیجئے، تسبیح لے کر بیٹھیں، بے تحاشا درود پاک پڑھیے، استغفار پڑھیے، لا حول پڑھیے، بے تحاشا دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیجئے، کلمہ پڑھیے۔ مگر یاد رہے کہ پیریڈز کی حالت میں اللہ پاک کے پاک کلام کو آپ نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی فون پر اور نہ ہی زبانی۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو نماز کی بھی اجازت ہوتی، کیونکہ نماز میں ہم زبانی قرآن کی آیات ہی پڑھتے ہیں، تو اس بات پر آپ خود غور کریں۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، پیریڈز کا مطلب عبادت سے چھٹی نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ نے نمازیں اور قرآن نہیں پڑھنا، باقی آپ بے شمار ذکر اللہ کر سکتی ہیں۔
آپ دعائیں کر سکتی ہیں، اچھے بیانات سن سکتی ہیں، آپ علم حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک ایک منٹ ہمارا بہت قیمتی ہے، سو یوز اٹ وائزلی۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنے امی ابو بھائی بہن سب پر انفرادی کوشش کیجئے۔ یہ سب پڑھنے کے لیے انہیں بھی بول کر دیکھیے، کچھ نہیں تو اگر ایک درود پاک بھی آپ کی وجہ سے وہ پڑھ لیں تو ثواب آپ کے حصے میں بھی اتنا ہی آئے گا، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے، سنانے اور دوسروں کو بتانے سے زیادہ خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور سب سے پہلے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔